السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کی خیریت کی دعا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حیات نہ ہوں تو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، آج کیونکہ میرا پہلا میٹ اپ ہے آپ سب سے، تو میں اپنا تھوڑا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میرا نام مہک واجد ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میرے 2 بیبی بوائز ہیں۔ آج کا ٹاپک تھوڑا میرے دل کے قریب ہے، تھوڑا ایموشنل ہے، لیکن ہم زیادہ جذبات میں نہ بہتے ہوئے تھوڑا سا ہلکا پھلکا ایکسپلین کریں گے۔ میں کچھ دنوں پہلے اپنی امی کے گھر کچھ دن کے لیے رکنے گئی تھی۔ یہ کچھ مومنٹس ہیں جو میں آپ سب سے اس ویڈیو کے تھرو شیئر کر رہی ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان محسوس تو کر رہا ہوتا ہے مگر کسی سے کہہ نہیں پاتا۔ جیسے امی کا گھر ہم شادی شدہ لڑکیوں کے لیے ایک سمر کیمپ سے کم نہیں ہوتا، جہاں ہم اپنی مرضی سے کھلی فضا میں سانس لے سکتی ہیں، جہاں پیار، محبت، جذبات، رشتے، ہنسی، مسکراہٹیں سب موجود ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں بہت ہی خاص ہیں جن میں پہلے نمبر پہ شادی شدہ لڑکیوں کے لیے امی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں شادی کے بعد لڑکیوں کے لیے امی کا گھر ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اسکول چھوڑنے کے بعد ہمیں اسکول یاد آتا ہے، لیکن ہم وہاں اسی عمر کی وہی اسٹوڈنٹ بن کے پھر واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں، لیکن ٹیچر بن کے جا سکتے ہیں۔ جیسے جس کام میں آپ کو مہارت ہو وہ کام کرنے کے لیے لوگ آپ کو فورس کر دیں گے۔ جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری مہارت ہے پراٹھے بنانا، اور میری بہن نے کر دیا مجھے کھڑے آلو کے پراٹھے بنوانے کے لیے۔ ایک مہان انسان نے ایک دن مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ کبھی بھی گول روٹی اور اچھی چائے مت بنانا، ورنہ ہمیشہ یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑیں گے۔ اور وہ مہان ہستی میری چھوٹی بہن تھی، جس نے میری ہی حالت دیکھ کے مجھے ہی مشورہ دیا تھا، مگر اس وقت تک یہ مشورہ میرے لیے بے معنی ہو چکا تھا، کیونکہ میں اب پوری دنیا میں اپنی گول روٹی کی داغ بٹا چکی تھی۔ خیر، ہم ٹاپک سے تھوڑا بھٹک گئے، تو ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ امی کا گھر ویسے تو ہم ساری بہنوں کے لیے کسی پٹھان کے ہوٹل جیسا ہے، جس میں کوئی ایک بہن آ جائے تو باقی ساری آگے پیچھے چلی آتی ہیں، پھر نان سٹاپ ہنسی مذاق، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دینا، من کیا تو کام کرنا، نہیں تو پورا دن ایسے ہی پڑے رہنا، اور کوئی تمہیں جج بھی نہیں کرے گا۔ مگر نتھنگ ٹو اس، وہ امی کا گھر ایک دن اچانک ہی نانی کا گھر بن گیا، جہاں ہم کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور ہمارے ہی بچوں نے ہماری ہی جگہ پہ اس طرح قبضہ کر لیا کہ اب جب بھی امی کے گھر جاؤ تو سب سے پہلے سلام کا جواب بھی نہیں آتا ہمارے، یہاں تک کہ بچوں کو دیکھ کے خوشی سے چیخ مار دی جاتی ہے۔ Now that is the time کہ آپ سنیے، امی کی یاد آ رہی ہے، سے جملہ تبدیل کر کے سنیے، بچوں کو ان کی نانی کی یاد آ رہی ہے، کیا ہے کہ بعد میں وزن پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تھوڑے بڑے بچوں کے لیے کہنا، ورنہ تم پکڑی جاؤ گی۔ خیر، بات ہو رہی تھی نانی کے گھر کی۔ نانی گھر ایک ایسا سیف پلیس ہے جہاں آپ 110% بھی اپنی امی کا بلڈ پریشر بڑھا دو، لیکن بیچاری ماں صرف گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایون کہ مجھے یاد آتا ہے کہ اپنا بچپن جب ہم چھوٹے تھے تو امی ہمیں گھر سے سمجھا کے جاتی تھی، نانی پیسے دیں تو فوراً مت لے لینا، تھوڑا شرمانا پھر لینا۔ مگر نانی کے گھر پہنچ کے جیسے ہی ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ نانی اپنا چھوٹا سا بٹوا ڈھونڈ رہی ہیں، تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ بٹوا ڈھونڈنے لگ جاتے تھے کہ پیسے ملیں گے تو، کیونکہ پرس ملے گا تو ہی تو پیسے ملیں گے بھائی۔ اور تو اور سونے پہ سہاگا تب ہوتا تھا جب ہم وہاں جائیں اور ہماری فیوریٹ خالہ کے کزنز بھی وہاں موجود ہوتے تھے، تو پتہ نہیں کیا جادو ہو جاتا تھا کہ ہم جو صرف نانی سے ملنے جاتے تھے پورا ہفتہ رک کے ہی واپس آتے تھے، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ گھر واپس آنے پہ بھی ہمیں مار پڑے گی کہ اتنے دن وہاں رکے کیوں، مگر مار تو ہر چیز پہ ہی پڑتی تھی، تو کیوں نہ ہم وہی کام کر لیں جو ہمارا دل کرے۔ اس مارنے پیٹنے کی بات پہ ایک واقعہ یاد آیا جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں امی کے گھر رکنے گئی ہوئی تھی، حالانکہ میں اکثر وہاں رکنے جاتی تھی اور اکثر میرے بچے پریشان کرتے تھے، لیکن اس دن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے اپنے 4 سال کے بیٹے نے مجھے پوری صبح سے بڑا پریشان کر دیا تھا، تو میں نے رات کے ٹائم تھوڑا سا مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے بس پورا دن برداشت کرنے کے بعد اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ اس کے گال پہ میں نے مارا ہی تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ آیا، میں نہ سمجھی میں اپنا گال سہلانے لگی تو 2 مکے پیٹھ پہ بھی پڑ گئے۔
اب میرے سامنے سے میرے بغیر آنسوؤں کے روتے ہوئے بچے کو میری امی اٹھا کے لے گئی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب ہم کچھ کرتے بھی تھے تو بھی پٹتے تھے، کچھ نہیں بھی کرتے تھے تو بھی پٹتے تھے، اور ماں باپ بن کے بھی ہم ہی پٹ رہے ہیں۔ یہ سب تو تھی خیر مذاق کی باتیں، لیکن میرے خیال میں نانا نانی کا رشتہ اس لیے بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک نانا ہی تھے، اور وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے اسی طرح بہت محبت کرتے تھے اور ان کے بہت لاڈ اٹھایا کرتے تھے۔ شاید اس لیے بھی یہ رشتہ اتنا حسین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اپنے نانا نانی کا پیار نصیب عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، شکراً طیباً مبارکاً فی۔ اللہ حافظ۔